امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو اس سے پہلے ہم نے توحید کی اقسام پڑھی تھی۔ سب سے پہلے توحید کے بارے میں بتلایا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں، تو اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی۔ پھر توحید کی ہم نے اقسام پڑھی۔ توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہم نے توحید ربوبیت کو پڑھا، توحید الوہیت کو پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے توحید اسماء و صفات۔ شروع نہیں کی تھی؟ لیکن مکمل نہیں کی۔ چلے میں دیکھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، جتنی رہ گئی ہے تو پھر میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ ویسے آگے دوبارہ آئے گی، یہ علاقوں میں تفصیل سے پڑھاؤں گا۔ تو تعریف تو گزر گئی ہے نا، تعریف گزر گئی ہے، بس ابھی تعریف ہی پڑھ رہے ہیں، تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ آج ہم اسماء و صفات پڑھیں گے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسماء کی کیا تفصیلات ہے، صفات کی کیا تفصیلات ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ لغتاً اور شرعاً اس اسماء کا کیا معنی ہے، صفات کا کیا معنی ہے، اور کیا دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور کیا دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ چونکہ ابھی ہم صرف تعریف پڑھ رہے ہیں اس لیے ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، یہ آگے باقاعدہ بحثیں آ رہی ہیں، فصول آ رہی ہیں۔ توحید اسماء و صفات میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ توحید اسماء و صفات میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز وہ اثبات ما اثبت اللہ عز و جل لنفسہ فی کتابہ اور رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کلامہ من الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ من غیر تعطیل و تحریف و تفویض و تکییف و تمثیل و حلول الی آخر۔ اس کا معنی اردو میں کیا ہے کہ اسماء و صفات کے اندر بنیادی دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ دو کام ہیں، دو نقطے ہیں، دو پوائنٹ ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اثبات ما اثبت اللہ عز و جل لنفسہ، کہ ہم نے اس چیز کا اثبات کرنا ہے اللہ رب العزت کے لیے جو اللہ نے اپنے لیے جس چیز کا اثبات کیا ہے، یعنی جو چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے لیے ثابت کی ہے، ہم بھی اس کو ثابت کریں گے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے لیے جو چیز صحیح حدیث میں ثابت کی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہم بھی اس کو ثابت کریں گے۔ اس میں تحریف نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تمثیل نہیں کریں گے، تفویض نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں۔ تو پہلا نقطہ کیا بتایا کہ اسماء و صفات کی دنیا میں جب ہم رکھیں گے قدم، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے قرآن میں، یا وہ چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے اپنی کلام میں، یعنی صحیح حدیث میں، ہم نے بھی اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے اندر تحریف نہیں کرنی، تعطیل نہیں کرنی، تفویض نہیں کرنی، یہ کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ آگے چل کر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تفویض، تعطیل، تمثیل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے لیے چہرہ ثابت کیا تو ہم بھی ثابت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے نزول ثابت کیا، آسمان دنیا میں اللہ رب العزت ینزل ربنا الی سماء دنیا، تو ہم بھی ثابت کریں کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ بات جو اللہ نے اپنے لیے قرآن میں ثابت کی ہے، وہ اللہ کے نام ہوں یا اس کی صفات ہوں، تو ہم نے بھی اس بات کو ثابت کرنا ہے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وآلہ وسلم نے اللہ کے لیے اپنی حدیث میں، اپنی کلام میں ثابت کی ہے، اور وہ حدیث صحیحہ ہے،
یہ پہلی بات. اس کے اندر تعطیل، تحریف، تفویض، تمثیل، کچھ تکییف نہیں کریں گے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ نفی ما نفی اللہ تعالی عن نفسہ فی کتابہ اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلامہ مع اعتقاد کمال ضدہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اس چیز کی نفی کرنی ہے جو اللہ نے قرآن میں اپنی ذات سے نفی کی ہے. ہر اس چیز کی نفی کرنی ہے جس کی نفی اللہ نے اپنی ذات سے قرآن میں اس کی نفی کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے صحیح حدیث میں، تو ہم نے بھی اس کی نفی کرنی ہے، اس کی نفی کرنی ہے. جیسے اللہ رب العزت کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، موت نہیں آتی. صحیح، تو ہم نے بھی ثابت کرنا ہے کہ اللہ کو نیند اور موت نہیں آتی. لیس کمثلہ شیء، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے جس چیز کی نفی کی ہے ہم بھی نفی کریں گے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں اللہ کے لیے نفی کی ہے تو ہم بھی نفی کریں گے. لیکن صرف مجرد نفی نہیں ہے، بلکہ اس کے ضد میں کمال مطلق کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اس کے ضد میں کمال مطلق کا عقیدہ رکھتے ہوئے. یہ کیا ہوتا ہے کمال مطلق کا عقیدہ رکھتے ہوئے؟ جیسے جب ہم کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا، تو صرف ہم یہ نہیں ثابت کریں گے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کے ضد میں ہم یہ ہیں، اس کے ضد میں، اس کے خلاف اس کے ضد میں ہم کیا چیز ثابت کریں گے؟ وہ ظلم اس لیے نہیں کرتا کمال عدل کی وجہ سے، کمال عدل کی وجہ سے وہ کمال عدل کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ کو نیند نہیں آتی، موت نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو جب ہم یہ نفی کریں گے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو اس کے ضد میں کمال حیات ثابت کریں گے کہ اللہ اپنی مکمل حیات کی وجہ سے، مکمل حیات کی وجہ سے وہ سوتا نہیں ہے. صرف نفی ثابت نہیں کریں گے بلکہ اس کے ضد میں ایک کمال مطلق ثابت کریں گے. تو یہ دو چیزیں اسماء و صفات کی تعریف ہیں، یہ دو چیزیں اسماء و صفات کی تعریف ہے. آگے یہ کمال مطلق کیا ہوتا ہے، کمال نسبی کیا ہوتا ہے، کمال تفصیلی کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. ابھی آپ کو موٹی سی تعریف سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ ساری تفصیلات آگے آ رہی ہیں. اب یہاں پر ہم نے تعریف میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہم اللہ رب العزت کے لیے اسماء و صفات کو ثابت کریں گے تو ہم اس کے اندر تعطیل نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے اور تحریف نہیں کریں گے، تفویض نہیں کریں گے، تکییف نہیں کریں گے، تمثیل نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے. ان الفاظ، ان تعریفات کا کیا معنی ہے؟ یہ چیزیں ایسے ہیں کہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئیں، جیسے ناف صرف اگر کسی کو نہیں آتی تو اس کو عربی زبان پڑھنا، بولنا، سیکھنا بہت مشکل ہے اس کے لیے. اسی طرح اسماء و صفات کا سمجھنا ان تعریفات کے بغیر بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. تو اس لیے یہ تعریفات ہم تھوڑی تھوڑی کر کے تسلی سے سمجھتے ہیں، چونکہ یہ دورہ ایک انتہائی علمی دورہ ہے. عامۃ الناس جتنا سمجھ سکیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ انتہائی اہل علم کے لیے ہے جو اس پر غور و فکر کریں. تو تعطیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعطیل کا معنی انکار کرنا. تعطیل کا معنی لغتاً الخلو و ترک و تخلیہ، خالی کرنا، انکار کرنا، خالی کرنا، چھوڑنا، یہ سارا اس کے معنی ہے تعطیل. تعطیل و عطل، انکار کرنا، خالی کرنا. جیسے قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. سورہ حج میں اللہ رب العزت کہتے ہیں
کہ کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا اور وہ ظالم تھی، اور وہ یہ خاویۃ علی عروشہا، اور اپنے چھتوں کے اوپر الٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ نے گرا کے رکھ دی۔ وکذالک، اسی طرح وہ بئر معطلہ، بئر معطلہ کا معنی کہ خالی، اس کے اہل والے اس پر نہیں آتے، خالی پڑا ہوا، بستیاں ہلاک ہو گئی۔ جو کنویں ہیں ان کنویں پر کوئی نہیں آتا، وہ بئر معطلہ، چھوڑے ہوئے کنویں، خالی کنویں، کوئی نہیں آتا۔ تو عطل کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، انکار کرنا، چھوڑ دینا، ہے کیا معنی؟ یہ لغۃ۔ اصطلاحاً اس کی معنی کیا کرے اللہ رب العزت کے حق میں؟ انکار ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ فی الکتاب اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلامہ من الاسماء الحسنى وصفات العلیٰ کلیاً اور جزیاً، یعنی اللہ رب العزت نے جو قرآن میں اسماء و صفات اپنے لیے ثابت کیے ہیں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، اس کے انکار کرنا یہ تعطیل ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کریں، اس کی صفات کا انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں ہے، یہ تعطیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعطیل ہے، کلیاً اور جزیاً۔ یا آپ ایسا کریں کہ کچھ اسماء کو مانیں، کچھ کو نہ مانیں، یا کچھ صفات کو مانیں، کچھ کو نہ مانیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اسماء کے مانیں، صفات کو نہ مانیں، یا 7 صفات کو مانیں، باقی صفات کو نہ مانیں۔ یہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو یہ معنی ہے بنیادی تعریف تعطیل کی۔ تعطیل کا معنی کیا ہوا کہ اللہ نے جو قرآن میں اپنے لیے ثابت کیا ہے، جیسے اللہ کے رحمن رحیم ہے، احد ہے، صمد ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وجہ ہے، یدین ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن اللہ آئے گا، بے شمار اللہ کی۔ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بالمستہزئین، اللہ مذاق کرتا ہے کافروں منافقوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی، اس کے رسول نے کی۔ ان میں سے کسی ایک آپ انکار کریں تو یہ انکار کیا ہوگا؟ تو یہ انکار کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ما حکم و تعطیل کا حکم کیا ہے؟ جو شخص اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو تعطیل کفر ہے، حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اور انسان بس اوقات اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، یہ لوگ آگ کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اسماء و صفات قرآن میں ہیں، آیات کے اندر ہیں، یہ اللہ کی آیات شرعیہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان آیات شرعیہ کا انکار کرتا ہے، کسی کی وجہ، کوئی بھی وجہ، کفر کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو بھی جھٹلاتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ کفر ہے، جائز نہیں، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ تعطیل لفظوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی کفر ہے، معنی کیا کرتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ کلی کریں، جزئی کریں، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تعطیل کی کتنی قسمیں ہیں، ما یا انواع تعطیل، تعطیل کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی نوع ہے؟ تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تعطیل المصنوع من صانعہ، اے خلق ھذا الکون بدون الخالق، اے تعطیل الخالق کا تعطیل الفلاسفہ، کہ جیسے بہت سارے روسی، بہت سارے کمیونزم والے، اور بہت سارے یعنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، جیسے فیجل ہے اور اسی طرح بڑے بڑے شعر ہیں،
جنہوں نے اس کائنات کے خالق کا انکار کیا، اس کائنات کے خالق کا انکار کیا۔ کچھ نے اقرار کیا لیکن وہ اللہ کو نہیں مانا، کسی اور کو مانا۔ ان کی تفصیل ایک الگ ہے۔ کارل مارکس نے کہا، کچھ فیجل کہتا تھا کہ وہ اس کائنات کا بنانے والی عقل ہے، اور اس نے کہا نہیں، عقل نہیں بلکہ اس کائنات کو بنانے والا یہ خود مادہ ہے، یہ مادہ قدیم ہے۔ سپریم جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بلکہ یہ مادہ خود ہی سپریم ہے، یہی چیزوں کو بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے، اس کی کیا مثالیں، کیا تفصیلات، وہ ایک الگ موضوع ہے، ادھر میں نہیں جاتا۔ تو پہلی قسم وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کائنات کے خالق کو مانتے ہی نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، یا آپ ایسے کریں، دوسری قسم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، جیسے جامعہ ہیں، یہ کون جامعہ ہیں، کیا ہے، ان کی تفصیلات آگے چل کر آئے گی۔ تو جامعہ ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل طور پر نہیں مانتا۔ تو باقی معتزلہ ہیں جو اسماء کو مانتے ہیں صفات کے بغیر، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یہ ساری تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ تو دوسری قسم تعطیل کی کیا ہے کہ اسماء و صفات کا انکار کرنا۔ دوسری قسم کیا ہے کہ اسماء و صفات کا انکار کرنا۔ تیسری قسم کہ اللہ کی عبادت کا انکار کرنا۔ وہ کہے اللہ ہے لیکن میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، وہ کہے اللہ کی عبادت ہے، مسلمان بھی مان لیتا ہوں، میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یہ تعطیل کی تیسری قسم ہے، تو جو یہ پہلی قسم ہے تعطیل کی جو پہلی قسم ہے، میں تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں کہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت ہم دلائل پہ بحث کرتے ہیں، کیا اس کائنات کا خالق اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے؟ تو کچھ دلائل ایسے دلائل بیان کرتے ہیں جو ہمارے درمیان اور غیر مسلمانوں کے درمیان، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، مشترکہ دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن سے پیش کریں گے، حدیث سے، اور اللہ تعالیٰ وہ دلائل اپنی جگہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کے ثبوت کے لیے اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں آگے چل کر اپنی جگہ پر آئیں گی، لیکن ابھی میں کچھ عقلی باتیں اور وہ باتیں کرنے لگا ہوں، دلائل جو ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کو مانتے نہیں، مشترکہ ہے۔ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ جمہوریت کا دور ہے، جس چیز کے اوپر اکثر لوگ گواہی دیں، لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ مثلا وزیر اعظم بناتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ شہادت و اکثر الناس، کہ جب اکثر لوگ کسی چیز کی گواہی دے دیں، بہت زیادہ لوگ کسی کی گواہی دے دیں، تو اس کی گواہی ساری دنیا مانتی، گواہی کو ساری دنیا مانتی۔ اور جب گواہی اکثر لوگوں کی ہو، اس وقت دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہیں عیسائی۔ 100 میں سے 33%، جو یہ حساب کتاب ہے اس میں 33% کون ہیں؟ عیسائی ہیں، اور 27% مسلمان ہیں۔ 33 سے اور 27 سے تقریباً 60% یہ ہو گئے۔ پھر ہندو ہیں، مجھے ان کی فیصد کا بھی پتہ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں 15% ہیں، ٹھیک ہے، اگر 15% سے بہت کم ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے۔ تو دنیا میں سارا مجموعہ لگا لیں، یہودی ہیں جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، چاہے وہ جو بھی آسمانی یعنی مذاہب سماویہ کے قائل ہیں، وہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں، 100 میں سے بعض لوگوں نے 90% کہا، بعض نے 85%، بعض نے 80%، کہ 100 میں سے 80% لوگ وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب اکثر لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو مان لو، چونکہ تم
اسی بات کو مانتے ہو یہی تمہارا دین ہے۔ اور پھر دنیا کا ایک اور قانون ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اچھے اور برے، ایک اچھے اور برے۔ اچھے لوگ جب کسی چیز کی گواہی دیں، اچھے لوگ جب کسی چیز کی گواہی دیں تو وہ گواہی رد نہیں ہو سکتی، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ تو شہادت الصالحین، صالحین کی گواہی جو رد نہیں ہوتی، اور گواہی اللہ بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، فرشتے دے رہے ہیں، اہل علم دے رہے ہیں۔ تو جب اہل علم گواہی دے رہے ہیں، اکثر ناس اور صالحین دے رہے ہیں، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اور آپ اس سے بھی دیکھیں گے کہ دنیا میں کچھ متخصص لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی بات رد نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی مسئلہ اختلافی ہو گیا پاکستان کے علماء کے درمیان، ہم کہتے ہیں ابن تیمیہ نے کیا کہا، امام بخاری کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، البانی کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ لوگ متخصص ہیں۔ جب ان کی بات آ جاتی ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ نحو کے اندر کہیں گے جی سیبویہ نے کیا کہا، کسائی نے کیا کہا، خلیل فرائدی نے کیا کہا، جو اس نے کہی بس یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز میں کچھ متخصص ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں متخصص انبیاء اور رسول ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، صالحین ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، جن کی گواہی رد نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ نہیں؟ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، جب آپ کا ان سے پالا پڑے گا تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور گواہی آپ اس انداز سے بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں۔ آپ میڈیسن کی دنیا میں چلے جائیں، ادویات کی دنیا میں مخصوص کتابیں ہوتی ہیں، جو وہ لکھا ہو قبول ہے۔ جیسے ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اس کلمے کا کیا معنی ہوتا ہے، ہم فوراً معجم کی طرف جاتے ہیں، مقاصد اللغہ کی طرف، لسان العرب کی طرف، جو وہ لکھا ہو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر، ہر فیلڈ میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو وہاں لکھا ہو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اللہ کے بارے میں جو کتابیں متخصص ہیں، جو حرف آخر ہیں، وہ آسمانی صحیفے ہیں، قرآن ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، جو بھی یہ سارے کے سارے اس بات پر گواہی دے رہے ہیں، سارے کے سارے اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اس اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو ان چیزوں کی گواہی کیا کافی نہیں ہے؟ آپ اس سے طرح اور آگے چل کے تجربہ کریں کہ دنیا میں مذاہب ہیں بے شمار۔ ابھی امریکہ دریافت ہوا، وہاں بڑے بڑے قبیلے دریافت ہوئے جو اللہ کو مانتے تھے۔ کوئی افریقہ میں پہلے لوگ، اب تو پوری دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ امریکہ، افریقہ کے اندر ایسے ایسے قبائل ظاہر ہوئے کہ جن کو، لیکن وہ جتنے بھی مذہب والے ہیں، آسمانی مذہب، کوئی سین میں، کوئی چین میں، کوئی انڈیا میں، کوئی ہندوستان میں، ہندوستان میں، کوئی افریقہ کے جنگلات میں، کوئی امریکہ میں، یہ سارے کے سارے اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ ان سارے مذاہب کا ایک جگہ جمع ہو جانا، اس جگہ کا جمع ہو جانا، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ دو لوگوں نے ایک کوشش کی، کہ ہم جانوروں کی زبانیں سیکھیں، جانوروں کی زبانوں کو سیکھیں، کتوں کی زبان، شیروں کی زبان، درندوں کی، پرندوں کی، اور متخصصین نے سیکھی۔ جب انہوں نے سیکھی تو ان کو پتہ چلا وہ سارے کے سارے جانور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کو خالق مانتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ لوگوں نے تجربے کیے کہ اس طرح سے تجربے کیے کہ ایک بچہ اور ایک بچی ان کو پکڑا، پیدا ہوئے، ایک جگہ ان کو جا کر جمع کمرے میں رکھ دیا، وہاں ڈاکٹر آتے تھے، ان کی صحت کا خیال کرتے تھے، کھانا پینا ٹائم سب چیز ان کو دی جاتی تھی۔ وہ بڑے ہوئے تو ان کو رکھا یہ گیا کہ جب یہ بڑے ہوں گے یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں۔
دنیا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ عربی زبان بولتے تھے اور اللہ کے وجود کے قائل تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ میں نے حوالے بھی لکھے ہیں آگے یہاں پر، وہ میرے پاس موجود ہیں، کہ وہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں سین کے بہت سارے علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، ان علاقوں میں گئے تو وہاں ایسی قومیں تھیں جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ تفصیلی وہ حوالے وہ لوگ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، حاجت ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ ہمیں دے دے۔ انہیں کہا تم مانتے نہیں پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ کہتے نہیں خود بخود ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اوپر کہ اوپر کوئی ہے جو ہماری مشکلات دور کرے گا، جو ہماری حاجات پوری کرے گا۔ یہ فطرت اس بات پر گواہی دیتی ہے۔ یہ لوگوں کے تجربات جو نہ ماننے والے ہیں، اور مجھے اس خبر کی تصحیح کا نہیں پتہ، اخباری خبر ہے یہ، کہ جب یہ لوگ چاند پر گئے تو وہاں انہوں نے آذان کی آواز کو سنا۔ وہ آدمی جب واپس آیا تو اس نے کہا میں پوری دنیا کا دورہ کرتا ہوں کہ میں نے وہاں کوئی کلام سنی تھی، میں یہ دیکھتا ہوں یہ کلام کہاں ہے، پتہ نہیں امریکہ کے۔ وہ کہتے ہیں جب مصر میں پوچھا تو اس نے وہ آذانوں کی آوازیں سنی۔ جب وہ سفر کر کے مسلمانوں کے ملک کی طرف آیا، کیا اس میں صحیح ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں جو میں نے اخبار میں پڑھا، جو مصر میں آیا تو اس نے انہوں نے کہا یہ کس قوم کی ہے کہ مسلمان، کہنے یہی آواز میں نے چاند کے اوپر سنی تھی، یہی آواز میں نے چاند پر جب گیا وہاں سنی تھی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں اس کو چھپا کے انہوں نے قتل کر دیا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ۔ تو یہ اتنے زیادہ جو دلائل ہیں، یہ جو اتنے دلائل ہیں، کیا یہ کم ہیں؟ کیا یہ کم ہیں کہ اللہ کا خالق نہیں ہے؟ پھر قرآن نے جب اس دنیا میں آیا تو ایک چیلنج کیا ہے، وہ چیلنج میں اپنی تفصیل میں بعد میں بات کروں گا کہ تم قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تم کہتے ہو یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ رسول جھوٹا اپنی طرف سے بناتا ہے، تمہیں بھی عربی آتی ہے، نحو صرف آتی ہے، تم مختلف سارے جمع ہو جاؤ انس و جن اس جیسے۔ پھر اللہ نے کہا 10 صورتیں لاؤ، فاتوا بعشر سور، پھر فاتوا بسورہ، ایک صورتیں لے کر آ جاؤ۔ یہ طویل موضوع ہے، میں ادھر نہیں جاتا، کہ ساری انسانیت بے بس ہے، ایک صفحہ نہیں لکھ سکتی۔ آج تک وہ چلی موجود ہے، کوئی قبول کر کے آ جاتا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کتاب کہنے لگے کوئی معجزہ آئے ہم تمہیں رسول بنے؟ کہہ رہا یہ معجزہ کیا کم ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، جس کو ساری دنیا نے ہم نے چیلنج بنا کر بھیجا، اس کو پڑھتے ہی دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ فطرت، میں بات زیادہ آگے نکال گیا، لیکن یہ اس لیے بات بہت ضروری ہے، اس دنیا میں آج کل یہ فتنے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، ورنہ یہ زمین یہ آسمان، تفصیل سے کبھی بات آگے آئے گی، یہ سارے دلیل ہیں۔ تم آج تک ان کچھ سال پہلے انہوں نے کچھ مسلمان بچوں نے وہ آیات اور وہ حدیثیں جو جنین کے بارے میں، یعنی بچے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے اس کے بارے میں جو جمع دی، تو جو سب سے بڑے سائنسدان تھے ان کو دی کہ آپ میچ کرو یہ کیا تمہارے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ انہوں نے میچ کیا تو انہوں نے کہا کچھ باتیں تو ایسی ہیں جہاں تک ہماری ابھی تحقیق ہی نہیں ہو سکی، ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکے، لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے یہ ساری باتیں اس سے ہمارے سے میچ کرتی ہیں، اور اگر آج سے 50 برس پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم ان کے بارے میں صفر بھی نہیں جانتے۔ وہ کون ذات تھی جو آج اتنی ترقی کے بارے میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اتنے سالوں پہلے اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارا قرآن یہ ساری یہ دلیل نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے؟ تو یہ پہلی تعطیل کی قسم ہے کافروں کی جو یہ کہتے ہیں۔ دوسری اسماء و صفات جو ہم ابھی تفصیل سے پڑھیں گے، سارا ہمارا موضوع یہی ہے، اسماء و صفات وہ ہم پڑھیں گے ابھی تسلی سے، ٹھیک ہے، کہ اسماء و صفات کا انکار کرنے والے کون ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا کیا ان کی تکالیف ہے، اور کہ جواب کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، رد کیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ ہمارا اصل موضوع یہی ہے، اور اس پہلے موضوع کو بھی ٹچ کریں گے مختلف جگہوں پر۔ تیسری قسم عبادت کی ہے، جیسے بہت سارے لوگ عبادت نہیں کرتے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور بھی پریشانی ہے، وہ ہے تحریف۔ وہ کیا ہے؟ تحریف۔ تعطیل
سے پہلے میں تحریف پڑھاتا رہتا ہوں، لیکن میں آج تعویل پڑھائی، اس کی کچھ وجوہات ہیں لیکن ان کو چھوڑیں۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 9 بجے۔ ٹائم تو تھوڑا ہے، ٹائم تو تھوڑا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا، 6 سے بعد 1 گھنٹہ ہو جاتا۔ ابھی تو گلا تھوڑا سیٹ ہوا تھا۔